السلام علیکم۔ آج پیر ہے اگست کی 7 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے۔ عمران خان کے وکیل نعیم حیدر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں ایک کلاس فراہم کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کے ارکان کو جیل میں ان سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ درخواست میں ذاتی معالج، خاندان کے افراد اور تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کی ملاقات کی اجازت کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ ہفتے کو اسلام آباد کی سیشن عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں 3 سال قید کی سزا سنائی تھی، جس کے بعد پولیس نے عمران خان کو لاہور میں ان کی رہائش گاہ زمان پارک سے گرفتار کر لیا تھا۔ بعد میں ان کو اٹک جیل منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان کے ادارہ شماریات نے ہفتے کے روز ملک میں ہونے والی 7ویں مردم شماری کے حتمی نتائج جاری کر دیے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک کی آبادی 2.55% سالانہ کی شرح سے بڑھ رہی ہے اور اس وقت یہ آبادی 24 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ مردم شماری کے نتائج سامنے آنے کے بعد نئی حلقہ بندیوں پر الیکشن کرانے کے لیے کمیشن کا اجلاس آج ہو رہا ہے۔ تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں کی تعداد میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، جس کے لیے اس ہفتے کے بعد قومی اسمبلی کی مدت ختم ہو چکی ہوگی۔ پاکستان میں حکمراں اتحاد حکومت ختم ہونے کے بعد بننے والے نگراں سیٹ اپ کی مدت 2 سال تک بڑھانے کی تجویز پر غور کر رہا ہے۔ نگراں حکومت سے متعلق جاری مشاورتی عمل سے واقف ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ نگراں حکومت میں وزیر اعظم، وزیر خزانہ اور دیگر اہم عہدوں کے لیے ناموں پر غور جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق مجوزہ نگراں سیٹ اپ میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سمیت استحکام پاکستان پارٹی اور پی ٹی آئی سے علیحدہ ہونے والی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے نمائندوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے کہا ہے کہ طویل مدت تک کے لیے نگراں سیٹ اپ کا قیام آئین کے منافی ہوگا اور ان کی جماعت ایسے کسی انتظام کا حصہ نہیں بنے گی۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت کی جانب سے سیکیورٹی مسائل سمیت مختلف امور کے الزام میں امریکیوں سمیت متعدد غیر ملکی شہریوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے طلوع نیوز کو بتایا کہ زیر حراست افراد کے بارے میں فیصلہ عبوری حکومت ان کے مقدمات کی تفتیش مکمل ہونے کے بعد کرے گی۔ ذبیح اللہ مجاہد نے حراست میں لیے گئے افراد کی صحیح تعداد کے بارے میں تفصیلات فراہم کیے بغیر کہا کہ اگر وہ بے گناہ ثابت ہوتے ہیں تو انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ طالبان کی حراست میں کتنے غیر ملکی ہیں۔ افغانستان کے حکمراں طالبان کے سپریم لیڈر نے پاکستان سمیت سرحد پر حملوں کو حرام یا اسلامی لحاظ سے ممنوع قرار دیا ہے۔ اسلام آباد میں اعلیٰ سرکاری ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان کے سینئر رہنماؤں نے حالیہ 2 طرفہ مذاکرات کے دوران ہبت اللہ اخنزادہ کی طرف سے حکم یا فرمان سے پاکستانی حکام کو آگاہ کیا تاکہ ان کے اس عزم کو اجاگر کیا جا سکے کہ وہ افغان سرزمین سے دوسرے ممالک کو دھمکیاں دینے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ یہ مسئلہ افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے آصف درانی اور ان کے وفد کی گزشتہ ماہ دارالحکومت کابل میں طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی اور وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے ساتھ ہونے والی
3 روزہ ملاقاتوں میں نمایاں طور پر سامنے آیا تھا۔ یہ دورہ پاکستانی سیکورٹی فورسز اور شہریوں پر مہلک حملوں میں اضافے کے درمیان ہوا تھا۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی نے بیشتر حملوں کی منصوبہ بندی کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ پاکستانی فریق نے افغان طالبان پر زور دیا کہ وہ ٹی ٹی پی اور اس کے افغان حامیوں کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات خراب کرنے والی سرگرمیوں سے روکنے کے لیے اس حکم کو عام کریں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے پاکستانی اہلکار کے مطابق طالبان رہنماؤں نے جواب دیا کہ ہم نے اسے اپنے لوگوں، سیکیورٹی فارمیشنز اور انٹیلیجنس کے درمیان مشتہر کیا ہے۔ بھارت کی ریاست ہریانہ کے گڑگاؤں کے سیکٹر 57 میں اتوار کے روز دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود ایک ہندو مہا پنچایت کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہندوؤں سے مسلمانوں کے سماجی اور اقتصادی بائیکاٹ کی اپیل کی گئی۔ نوح میں 31 جولائی کو شروع ہونے والے تشدد میں اسی سیکٹر میں واقع ایک مسجد پر حملہ کیا گیا تھا، جس میں اس کے نائب امام ہلاک ہو گئے تھے۔ تشدد بھڑکنے کے بعد حکومت کی جانب سے مبینہ تجاوزات کو ہٹانے کے لیے بلڈوزر سے انہدامی کارروائی شروع کی گئی تھی، جسے پنجاب اینڈ ہریانہ ہائی کورٹ نے از خود ایکشن لیتے ہوئے نوح میں جاری اس کارروائی کو روک دیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور مسلم جماعتوں کی جانب سے حکومت اور پولیس کی مبینہ یک طرفہ کارروائی کی مذمت کی جا رہی ہے۔ مقامی حکام نے بتایا ہے کہ جنوبی یوکرین کے شہر کھیرسان پر روسی حملوں میں ایک یوکرینی خاتون ہلاک ہو گئی ہیں۔ کھیرسان کے گورنر الیگزینڈر پروکوڈین نے اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر کہا کہ گولہ باری آدھی رات کے قریب شروع ہوئی اور کئی گھنٹے تک جاری رہی۔ دریا اثنا شمال مشرقی یوکرین کے خارکیف علاقے میں سرحدی علاقوں پر روسی گولہ باری میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ پیر کو قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے کے تازہ ترین حصے کے طور پر 22 یوکرینی فوجی وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ روس اور یوکرین کی گولہ باری سے گزشتہ رات کم از کم 6 افراد ہلاک جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانین نے کہا کہ اتوار کو ماسکو کے جنوب میں ایک ڈرون کو مار گرایا گیا، جبکہ ماسکو کے ونوکوو ہوائی اڈے پر اس دن پروازیں معطل ہو گئیں۔ یوکرین کی فضائیہ نے اطلاع دی ہے کہ روس نے بحیرہ کیسپیئن پر ہوائی جہاز سے کروز میزائل سمیت 70 ڈرونز اور میزائل داغے ہیں اور ان میں ایرانی ساختہ شاہد ڈرونز بھی شامل ہیں۔ رائٹرز فوری طور پر ان اطلاعات کی تصدیق نہیں کر سکا۔ یوکرین نے روس کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے امن منصوبے پر سعودی عرب میں ہونے والی بات چیت کو مثبت قرار دیا ہے، تاہم ماسکو نے جدہ میں ہونے والے اجلاس پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ اس کے خلاف گلوبل ساؤتھ کو جمع کرنے کی کوشش ناکام رہی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت اطلاعات نے کہا ہے کہ اجلاس میں شرکاء نے امن کے لیے مذاکرات جاری رکھنے کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ یورپی حکام کا کہنا ہے کہ اجلاس میں جنگ سے پیدا ہونے والے مسائل پر بات چیت کے لیے ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں جمعے سے اتوار تک جاری رہنے والے اجلاس میں امریکہ، چین اور بھارت سمیت 40 سے زائد ممالک نے شرکت کی۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 جنوری سن 2020 کے ہنگاموں پر مقدمے کی سماعت کرنے والی جج پر اعتراض کر دیا ہے۔ سابق صدر کے مطابق یہ کیس واشنگٹن ڈی سی سے منتقل کر دینا چاہیے کیونکہ یہاں کے مکینوں نے ان کے خلاف بڑی تعداد میں ووٹ دیے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں اپنے خلاف کیس کی سماعت کرنے والی جج تانیہ چوکان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے انصاف ملنے کی امید نہیں ہے۔ جج تانیہ چوکان اس سے قبل ان تمام 38 افراد کو سزائیں سنائی چکی ہیں جنہیں 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر حملے کے الزامات کا سامنا تھا۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے قریب اسرائیل کے پیر کی صبح تازہ ترین مہلک فضائی حملے میں 4 شامی فوجی اور 2 ایرانی حمایت یافتہ جنگجو مارے گئے ہیں۔
सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक फजाई हमलों में शामी हुकूमत की अफवाज और तेहरान की हिमायत याफ्ता मुसल्ह ग्रुपों के ज़रिए इस्तेमाल फौजी ठिकानों और हथियारों के डेपो को निशाना बनाया गया। नाइजर में बगावत करने वाली फौजी क़यादत ने मुल्क की फजाई हदूद बंद कर दी हैं। फौजी तर्जमान ने दावा किया है कि गैर मुल्की क़ुव्वतें नाइजर पर हमले की तैयारी कर रही हैं। ये इक़दाम ऐसे वक्त में किया गया है जब मगरबी अफ्रीकी ममालिक के इलाकाई इत्तेहाद की दी गई डेडलाइन खत्म हो गई है। अफ्रीकी ममालिक ने नाइजर में इक़्तिदार पर काबिज फौजी क़यादत को एक हफ्ते के अंदर मुंतखब सदर बाजूम को रिहा करने की मोहलत दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक जनूबी एशिया में 76% बच्चे शदीद गर्मी की जद में हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के तमाम खित्तों के मुकाबले में जनूबी एशिया में इंतहाई गर्म मौसम से मुतासरा बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है। यूनिसेफ ने बताया कि जनूबी एशिया में हर 4 में से 3 बच्चे इंतहाई गर्म मौसम से मुतासर हैं, जबकि आलमी सतह पर 3 में से 1 बच्चा गर्मी की जद में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आदाद शुमार ये जाहिर करते हैं कि जनूबी एशिया में लाखों बच्चों की जिंदगियों को हीट वेव से शदीद खतरात लाहिक हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।